اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے، دنیا میں صورتحال ہے کہ مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا. بے شک ایسا ہی ہے. مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، بس کیونکہ یہ جو کل رات میں سفاکیت جس کو کہتے ہیں نا کہ انتہا کو چھو جانا، وہ کل کیا گیا کہ غزہ سٹی میں کیسے اسپتال کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر زخمیوں کی بڑی تعداد تھی، ڈاکٹرز تھے، میڈیکل سٹاف تھا، کم از کم 1000 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل آپ کے وقت کا. کہیے گا ڈاکٹر جمیل، ہے کوئی اس دنیا میں جو کہ اس چیز کا خیال رکھ رہا ہو کہ کہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کہاں پر اقوام متحدہ کے چارٹر کی آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہاں پر اس پر عمل درآمد کروانے والی قوتیں کون ہیں جو اس وقت خواب خرگوش کے یہاں تو مزے لوٹ رہی ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین، یہ ہیومن رائٹ کے قوانین اور یہ دلخراش مناظر جب ابھی نہیں بلکہ پچھلے کئی دہائیوں سے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں یہ تمام قوانین فلسطینیوں پہ، کشمیریوں پہ، عراقیوں پر، افغانیوں پر یہ اپلائی نہیں ہوتے. حالانکہ یہ قوانین بنے ہیں، یہ وقت نے ثابت کیا ہے، قوانین تو ابھی بھی ہیں اور اس کا اطلاق بھی ہے، لیکن امپلیمنٹ اس کو نہیں کیا جا رہا ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ اقوام متحدہ کے اپنے ہی قوانین کے مطابق اور اپنے ہی اقوام متحدہ کے ریزولوشنز جو پاس ہوئے ہیں اب تک، جس میں ریزولوشن نمبر 2334 بھی ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کا، اگر اس پہ عمل کر دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج یہ انسان سوز اور یہ دل دہلا دینے والے مناظر دنیا نہ دیکھتی. اور ظاہر ہے مسلمان دنیا اور خاص طور پہ OIC کے ممبر کنٹریز، حالانکہ OIC متحرک نہیں ہے لیکن اس سے جڑے جو ممالک ہیں، ان ممالک میں رہنے والے باشندے آج جس کرب اور جس اذیت سے گزر رہے ہیں، یہ مناظر دیکھ کے اپنے فلسطینی بھائیوں کی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ جائیں سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ لوگ اپنے اپنے دکھ کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے. تو واپس آ جاتا ہوں آپ کی اس بات پر کہ اگر دنیا میں کوئی قانون ہوتا تو کم از کم اپنے ہی اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل، جس میں کہ P5 کنٹریز نے وہ ریزولوشن ان کی شمولیت کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، لیکن ان ریزولوشنز پر اب تک عمل نہیں ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ریزولوشن نمبر 242 پر اگر فلسطین کے حوالے سے کر لیا جاتا عمل، تو جس میں یہ دونوں ریزولوشنز ہیں، جس میں ایک میں دیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے خود ارادیت کا حق ہے، اور دوسرے میں دیا ہوا ہے کہ جو قابض ہوئی تھی اسرائیلی 1967 میں وہ زمین خالی کرے، بجائے اس کے انہوں نے اپنے سیٹلمنٹ کرنا شروع کی اور تقریباً 8 سے 9 لاکھ باقی دنیا سے یہودی لا کے وہاں بیٹھا دیے، اور وہ ایک چپخلش اور وہ ایک لڑائی چلتا ہے. آپ اندازہ کریں، یہ ابھی کی بات نہیں، پچھلے اگر 10 یا 20 سال کا اگر آپ گراف بنائیں، جتنی لوگ شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو شہید کر کے فلسطینیوں کی ہمت کو ہرا دے گا، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا. اور آئندہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لوگ، اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھرنا شروع ہوں گے، نہ صرف فلسطینی بلکہ اسلامی دنیا سے باقی سپورٹ بھی محسوس ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب معافی چاہوں گا، آپ کو یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں، لیکن جو یہ کل سانحہ ہوا ہے، یہ جو ہاسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا ہے، یہ ایک عرصے سے ہم 9/11 کے بعد سے ایسی جنگیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر معصوم لوگوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور کافی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن کچھ قوانین ہوتے ہیں جنگ کے جنہیں فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. میری کم عقلی میں ہے، آپ پلیز کریکٹ کیجئے گا، کہ آپ جرنلسٹ جو ہیں پوری دنیا سے جو آئے ہوتے ہیں، جو اس وار کو کور کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ ریڈ کراس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ UN کے جو لوگ وہاں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو، زخمیوں کو، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہاسپٹلز کو جو ہے آپ ٹارگٹ نہیں کرتے. کل ایک اٹیک کیا جاتا ہے جی ایک حماس کے لیڈر پر، اسماعیل بانیہ پر، ان کی فیملی پر، اور اس کے 1 گھنٹے بعد ہی جب زخمی وہاں سے ہاسپٹل لائے جاتے ہیں تو پورا ہسپتال اڑا دیا جاتا ہے، تہس نہس کر دیا جاتا ہے. یہ واقعہ، یہ سانحہ جو ہے، یہ تاریخ میں ملتا نہیں ہے ریسنٹ ڈیز کے اندر. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، ریسنٹ ڈیز میں تاریخ میں یہ بھی نہیں ملتی ہے مثال کہ کوئی ملک کہے کہ میں اس پورے گروہ کو، حماس کو
بالکل ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. اور نہ صرف وہ حماس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, کہیں آپ کو دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک, جو بائیڈن کہیں کہ جی بالکل حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ بن گیا ہے ان کے لحاظ سے, اور وہ مزاحمتی گروپ نہیں ہے, جبکہ عرب دنیا کی نظر میں حماس ایک مزاحمتی گروپ ہے جس کو کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کی 2649 کے تحت یہ اجازت ہے کشمیریوں کو, فلسطینیوں کو, یا جہاں یا ایسٹ ٹیمور میں جو اسٹرگل فائٹ ہو رہی تھی جس کا کہ میں وٹنس ہوں, تو اس میں ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا اسٹرگل کریں اس معاملے میں, اور یہ پہلے ہی ریزولوشن پاس ہو چکا ہے اس معاملے, اور دنیا اقوام کو اس ریزولوشن میں بتایا گیا ہے کہ وہ مدد کریں. تو آپ کے سوال کا جواب, اس اسپتال پہ جو بم سے اڑا دیا گیا ہے, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پانی کے ذخائر کو, اسپتالوں کو, انوسنٹ سیولین پر بمباری کی جائے اور قیدیوں کو پکڑ کر اس پر ان کو مارا جائے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے, لیکن اسرائیل ان قوانین کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتا رہا ہے شروع سے, اور اس کو کیونکہ سپورٹ ہے بڑے ممالک کی, اس لیے وہ سمجھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ, جب تک امریکہ قائم ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ایسی صورتحال آ جائے تو بڑے خوفناک مناظر سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ دنیا کافی متزلزل ہوتی نظر آ رہی ہے. پہلے ہی شوق برداشت نہیں کر سکی ہے یہ دنیا, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے ایک ملک, کھلتے کھلاتے ملک کو, ایک ہنستے کھیلتے ملک کو, عراق کو ایسی نہج پر پہنچا دیا کہ آج تک وہ نہیں سنبھل سکا, اور 1 ملین آدمیوں کی وہاں جو ہے شہید ہو گئے. اسی طریقے سے ہی افغانستان میں ہوا, اور اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے بڑے دور رس. اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا کا بڑا زبردست رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. امریکی صدر سے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کیا گیا, لبنان کی جانب سے, مصر کی جانب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اسی رد عمل ضرورت ہے, تبھی شاید یہ ظالم جو ہے اس کا ظلم رکے گا اور کوئی پریشر بلڈ ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.